نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. معزز السامعین، عقائد کا بیان شروع ہوا ہے. کلمہ طیبہ ہم لوگ پڑھتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑے چھوٹے تقریباً سبھی لوگوں کو یہ کلمہ یاد ہے. اس کلمے کے اندر کیا تعلیمات چھپے ہوئے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کلمہ اسلام کی گویا کنجی ہے، دروازہ ہے، اور اسلام کی اور ایمان کی یہ بنیاد ہے، جڑ ہے. اگر کوئی عمر بھر کا کافر اور مشرک بھی اس کو عقیدت کی نیت سے، قبولیت کی نیت سے پڑھے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا، مومن ہو جائے گا اور جہنم سے نجات پا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کلمے میں جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا جو اقرار موجود ہے اس کو وہ سمجھے، مانے اور اقرار کرے، جبھی وہ مومن ہوگا. ورنہ صرف رٹنے رٹانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ یاد کر لیتے ہیں، پڑھتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن چونکہ ان کا توحید پر یقین نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ان کو یقین نہیں، ایمان نہیں، لہذا ان کا پڑھنا بیکار. اس کلمے کے دو جز ہیں، دو حصے ہیں. ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ. پہلا جز لا الہ الا اللہ، یہ دراصل اس میں توحید کا اقرار ہے. بندہ یہ پڑھ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو. اگر عبادت کے لائق ہو، بندگی کے لائق ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. کیونکہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ہمیں دنیا میں پیدا کیا، وہی ہم کو روزی دیتا ہے، روٹی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے، پر کرے گا. اور جتنے بھی یہاں پر بگاڑ اور بناؤ کی چیزیں واقع ہوتے ہیں، اور جتنے بھی نفع اور نقصان کی چیزیں ہوتی ہیں، اور تندرستی، صحت، اور اسی طریقے سے امیری، غریبی، یہ سب اسی کے قبض قدرت میں. اللہ کے قبض قدرت میں اللہ چاہے گا تو کوئی شخص کسی کو نفع پہنچائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو لاکھ کوشش کر لے نفع نہیں پہنچا سکتا. اللہ چاہے گا جبھی نقصان دے سکتا ہے دوسرے کو، نہیں تو ہرگز نقصان نہیں دے سکتا. اور اس کے سوا جتنے بھی دنیا میں ہستیاں ہیں، چاہے وہ فرشتے ہو، انسان ہو، سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اسی کے مخلوق ہیں اور پیدا کردہ چیزیں ہیں. اس کے سوا کوئی اس کے سلطنت میں اس کا ساتھی نہیں ہے، شریک نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی دخل اندازی کرنے والا بھی نہیں ہے دنیا میں. یہ یقین ہر مومن کے اندر رہنا چاہیے، اور یہ بھی یقین رہنا چاہیے کہ ساری مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو اگر دور کرنے والا ہے تو اللہ کی ذات ہے. اسی کی طرف ہم گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہنا چاہیے، کسی اور کی طرف ہم مدد کی درخواست نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے.
اور اسی کے فرما بردار ہونا چاہیے، اور اللہ کی اطاعت کے آگے کسی دوسرے کا حکم بھی آ جائے تو نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی ہمارے لیے بڑا سے بڑا ہو جاتے، بزرگ ہو جائے، اگرچہ پیر ہو، والدین اگرچہ لائق احترام ہیں، احترام کے قابل ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو احترام سے بات کو ٹال دینا چاہیے، عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جب انسان کلمہ پڑھے تو یہ ساری باتوں کا ذہن میں استحضار رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھ کر کلمہ پڑھے گا تو جبھی اس کے ثمرات پیدا ہوں گے۔ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا سبق ہوتا تھا اپنی امتیوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے ان میں افضل شعبہ، اعلیٰ شعبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اسی کے ذریعہ سے آدمی ایمان میں داخل ہوگا۔ اور جو ذکر ہم کرتے ہیں ان ذکروں میں سب سے افضل ذکر یہ لا الہ الا اللہ، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ کوئی خاص وظیفہ مجھے بتائیے تاکہ میں اس کو پڑھوں، آپ کی قربت اور نزدیکی حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ یہ تو سبھی لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بغیر کوئی ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، مجھے کچھ پرسنل وظیفہ چاہیے جس کے ذریعہ سے میں آپ کی قربت اور نزدیکی حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ یہ زمین، آسمان اور جو کچھ اس میں مخلوق ہے وہ سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ضرور جھک جائے گا۔ تو یہ فضیلت لا الہ الا اللہ کی اور یہ وزنداری یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں اللہ کی توحید کا اقرار موجود ہے، بندہ اپنا سب کچھ اللہ پر قربان کرنے کا گویا معاہدہ کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے۔ یہی چیز ایمان کے روح ہے کہ ایک دم فدا ہونا ضروری ہے، اللہ پر عاشق ہونا ضروری ہے، اور ایمان کی تر و تازگی کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے لوگوں ایمان کو تازہ کیا کرو، تب تازہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ایمان کو ہم کیسے تازہ کریں گے؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، ایمان اس سے تازہ ہو۔ اس لیے کہ اس میں گویا اللہ تعالیٰ کی اپنے فدا ہونے کا اقرار موجود ہے، اللہ سے محبت کا گویا دعویٰ موجود ہے۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو اب ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ اس کلمے کی ہم کثرت کریں گے۔ جب کثرت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتے رہے گا، اور اس کے ذریعہ سے ہماری زندگیوں میں بھی جو ہے تبدیلی ہوں گی انشاءاللہ، اور اسی کے سانچے میں انشاءاللہ ہماری زندگی بھی ڈھل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا للأعمال الصالحات وجنبنا عن المنكرات والسيئات۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.